الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير محبت ذوق سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، رمضان المبارک سن 1439 ہجری آج پہلا روزہ ہے۔ اللہ رب العزت مکمل رمضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، اس کا خاص کرم ہے جس نے ہمیں باقی رکھا رمضان کے لیے۔ یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ اور دھلائی صفائی کا مہینہ ہے۔ انسان کپڑے دھوتا ہے، بدن کو دھوتا ہے، روح کو دھونے کا پروگرام بہت کم لوگوں کو ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک عجیب دعا سکھلائی، اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ یا اللہ مجھے ایسا پاک کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کیا۔ کتنے گہرے الفاظ ہیں۔ انسان کپڑے کو پاک صاف کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، صابن سرف استعمال کرے گا، مشین کے رگڑوں میں ڈالے گا کپڑے کو، کافی دیر تک وہ کپڑا رگڑے کھاتا رہتا ہے، پھر پانی کے رگڑے کھاتا ہے، ہاتھوں کے رگڑے کھاتا ہے، پھر وہ ہاتھ کے ذریعے اس کو صحیح نچوڑا جاتا ہے۔ کتنے رگڑوں کے بعد کپڑا صاف ستھرا دیکھنے کو بھی دل کرے، پہننے کو بھی دل کرے، جبکہ اس سے پہلے وہ میلا تھا، بدبودار تھا، اور اس کو اپنے پاس رکھنا انسان گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کو کندھے پہ رکھ کے باہر آنا باعث شرم تھا۔ تو جس طرح میلا کپڑا انسان اپنے لیے باعث شرم سمجھتا ہے، باعث عار سمجھتا ہے، مجمع میں نہیں جاتا، اسی طرح میرے بھائی جو گندا روح ہے، میلا روح، گناہوں سے لتھڑا ہوا جو روح ہے، اس کو بھی انسان باعث شرم سمجھے کہ وہ روح عام انسان تو نہیں دیکھ سکتے، پر میں اپنے رب کے سامنے کس منہ سے جاؤں۔ اللہ کے پاس جاتے ہوئے انسان کو شرم تو آنی چاہیے۔ جیسے میلا کپڑا پہن کے میں دوست کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، شرم آتی ہے۔ داغ لگے ہوئے دوست کے سامنے نہیں جا سکتا، شرم آتی ہے۔ اللہ رب العزت جو تمام دوستوں سے بڑے دوست ہیں،
وہ مولا بھی ہیں، آقا بھی ہیں، دوست بھی ہیں، رب بھی ہیں، خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، بے شمار صفات اعلیٰ کے متصف ذات ہیں۔ تو اپنے اندر یہ ہم شرم کی کیفیت محسوس کریں کہ گناہوں سے لتڑا ہوا روح میں لے کر اللہ کے سامنے کیسے جاؤں۔ تو یہ دعا آج کے درس کی پہلی دعا، اس کو یاد رکھ لیں۔ اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، بڑی جامعیت ہے، اور اپنے کو پاک کرنے کے لیے بھی اللہ سے درخواست کی ہے، اپنا عجز، اپنی کمزوری پیش کی ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ یا اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جس طرح کپڑے، سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے، اور جب کپڑا پاک ہو جائے تو پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، جب انسان پاک صاف ہو جائے تو وہ بھی اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے پھر اللہ کی مخلوق کا بھی پسندیدہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ فرشتے بھی اس کو پسند کرتے ہیں، حیوانات بھی اس کو پسند کرتے ہیں، انسان بھی ان سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی درازی عمر کے لیے ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہے۔ سمندروں کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، بلوں کی چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں۔ جب ایسا شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ ساری مخلوق رو رہی ہوتی ہے۔ صرف ایک کام کرنا ہے بھائی، لمبے چوڑے کام نہیں، صرف ایک کہ اپنی باطنی پاکیزگی کا بندہ خیال رکھے کہ میری روح میلی نہ ہو جائے۔ اللہ کے پاس اس حالت میں پہنچوں، اللہ کو دیکھ کے پیار آ جائے، اعلان ہو جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ اعلان اسی کے لیے ہوتا ہے جس نے دنیا کی چند روزہ زندگی میں اپنی باطنی پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام کیا۔ تو یہ رمضان بھائی ہمیں دھونے کے لیے آیا، ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا۔ اس تصور کو ہم اس بات کا ہم بار بار تصور کریں، اپنی میل کچیل کا تصور اور رب کی رحمت کا تصور کہ ربا تو کتنا کریم ہے، مجھے اسی طرح گندی حالت میں موت نہیں دے دی، اپنے کو پاک کرنے کا تو نے مجھے موقع عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ روح کی پاکیزگی کا ایک کورس ہے 30 روزہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض ہی اس لیے کیے گئے تاکہ تمہیں متقی بنایا جائے۔ یہ تقوی کا کورس ہے۔ یہ کورس کیسے پورا کرنا ہے، 30 دن گزارنے کیسے ہیں؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کو تقوی کا کورس بنانے کے لیے اہم ترین جو عمل ہے، اہم ترین جو سلسلہ ہے وہ قرآن ہے، جس کا اعلان جا بجا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ، اس مہینے کے اعزازات میں سے اہم ترین اعزاز یہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ نسبت ہے، نسبتوں کی قدر، نسبتوں کی اہمیت دنیا والے بھی جانتے ہیں کہ ایک کھیل کا آلہ ہے بلہ جس کو کہتے ہیں۔ بلہ ویسے ہوگا 1500 کا، جب اس بلے کو کوئی خاص کھلاڑی ہاتھ میں لیتا ہے اور ورلڈ کپ جیت لیتا ہے، وہی 500 1000 کی چیز لاکھ روپے، 2 5 لاکھ روپے میں بکتی ہے۔ حالانکہ اس کا وزن، اس کے مضبوطی تو عام لکڑی کی طرح وہ بھی ایک لکڑی ہے،
اگر اس کی نسبت جڑ گئی ہے ایک بڑی شخصیت کے ساتھ جو دنیا کی نظر میں بڑی شخصیت ہے، یہ آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کسی جوتے کی نسبت بڑی شخصیت سے ہو جائے۔ پچھلے دنوں مضمون پڑھ رہا تھا کہ کسی بڑی شخصیت کا جوتا وہ کئی ہزار پاؤنڈ میں بکا ہے۔ تو یہ آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ نسبتوں کی قدر ہے۔ مہینے تو 12 مہینے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے بنائے، اور اس مہینے کی نسبت قرآن کے ساتھ فرمایا انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، کائنات کا سب سے اعظم ترین کلام، سب سے فصیح ترین کلام، سب سے پر لذت کلام۔ اس کلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان ساری زندگی پڑھتا رہے، قرآن کی لذت میں کمی نہیں آتی، ہر دفعہ نئی لذت ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی کلام میں یہ خوبی نہیں ہے۔ آپ اپنے کسی محبوب دوست کا خط ہی لے لیں، اپنی زبان میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، ایک کلام کو، کسی مضمون کو، خط کو آپ بار بار پڑھیں گے، چند دفعہ پڑھنے کے بعد طبیعت اکتا جائے گی، اس کی لذت ختم ہو جائے گی۔ پہلی دفعہ پڑھنے کی جو لذت ہے، بعد میں وہ لذت نہیں رہتی۔ لیکن قرآن کی خوبی ہے، جتنا پڑھتے چلے جاؤ اتنا لذت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یاد رکھیں یہی خوبی جنت کے پھلوں کی ہے، جنت کے میووں کی۔ دنیا کے پھل ایسے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ پہلی ڈلی کھاؤ گے اس کی جو لذت ہوگی، دوسری ڈلی میں لذت اس کی بنسبت کم ہو جائے گی۔ جو پیٹ بھرتا چلا جائے گا اس کی لذت کم ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ ایک سطح ایسی بھی آئے گی کہ بس دیکھنے کو بھی دل نہیں کرے گا، بس بھائی جی بھر گیا۔ بالکل ایک ڈلی بھی منہ میں رکھنے کی پوزیشن میں آدمی نہیں رہتا، ایک وقت ایسا آتا ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنا استعمال کرتا چلا جائے گا لذت میں کمی آتی جا رہی ہے، جبکہ جنت کی نعمتیں ہر لمحے اس میں لذتیں بڑھ رہی ہیں۔ ایک پھل کھایا، لذت جو آئی ہے، جب دوسرا وہی پھل پھر کھائے گا تو اس کی لذت اور زیادہ ہوگی، پھر کھائے گا اور زیادہ، جتنا کھاتا چلا جائے گا ہر اگلی ڈلی کی لذت پہلی سے زیادہ ہوگی۔ یہ خوبی صرف جنت میں مل سکتی ہے۔ دنیا تو ناکافی ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے، انسان کی چاہتوں کے لیے، انسانی کی خواہشات کے لیے انتہائی ناکافی چھوٹی دنیا ہے۔ بعض اللہ والوں نے یہ بات بھی ذکر فرمائی ہے، خزینۃ الاسرار میں یہ کسی اللہ والے کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں قرآن کریم کے یہ جو حروف اور الفاظ ہیں نا، یہی جنت کی نعمتوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ جنت کے باغ و بہار، انہار، اشجار اور اسمار اور دیگر جتنی نعمتیں ہیں، یہی جو حروف ہیں یہ جنت کی نعمتوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اور اس بات میں بھی وزن ہے جس کا مشاہدہ آنکھوں سے بھی ہو رہا ہے کہ قرآن کے حروف میں وہ لذت موجود ہے کہ جتنی بار پڑھتے چلے جو لذت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اصلاح کے لیے بھی، نفس کو پاک کرنے کے لیے، روح کو پاک کرنے کے لیے تلاوت قرآن بہت بڑا ذریعہ ہے رمضان المبارک میں۔ اس لیے سب بھائیوں سے گزارش ہے جو حافظ نہیں ہیں تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک ختم تو ضرور ہو جائے۔ جس نے ایک ختم بھی رمضان میں نہیں کیا اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ رمضان اور قرآن یہ دونوں انسان کے لیے سفارشی بھی ہیں، دونوں انسان کے خلاف مدعی بھی بن سکتے ہیں۔ تو جس نے رمضان اور قرآن کا حق ادا کیا اس کے لیے سفارشی ہے، جنہوں نے ناقدری کی ان کے خلاف مدعی ہوں گے۔ تو رمضان کا قرآن کریم کا آخری حق یہ ہے، ایک تو ختم مکمل ہو جائے،
اور دوسرا پورے مہینے میں 20 تراویح میں قرآن پاک کا ایک ختم سننا، ایک خود تلاوت کرنا ایک ختم، اور ایک ختم کسی حافظ کسی اچھے قاری کے پیچھے اور ایسی جگہ پر سننا جہاں تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہو، پیسوں کا لین دین بھی نہ ہو۔ تو ایک ختم سننا اور ایک ختم خود کر لینا یہ آخری درجہ ہے، اس سے زیادہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ اور 3 عشرے ہیں تو اس کا ایک اپنی مشغولیت بنا لی جائے تاکہ وقت ضائع نہ ہو، آدمی فارغ نہ رہے۔ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، ایک عشرے میں کلمہ طیبہ 1 لاکھ، حدیث پاک میں اس کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ ابھی پہلا عشرہ ہے کلمہ طیبہ پڑھ لیا جائے، دوسرا عشرہ درود شریف 1 لاکھ، اور تیسرا عشرہ استغفار 1 لاکھ۔ یہ قرآن پاک کا ایک ختم اور یہ 3 لاکھ کے یہ وظیفہ، اس کو اگر شروع کر دیں گے تو فضولیات کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں بچے گا، ورنہ بہت سے نوجوان فیس بک پہ، میسج پہ، تاش میں، مختلف گیموں میں ایسے ٹائم ضائع کرتے ہیں، جی روزہ اس طرح زیادہ لگتا ہے، چلو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جب تھک جائیں سو جائیں، جب نیند پوری ہو گئی تو اپنے کو اعمال میں جوڑ دیں۔ اللہ پاک ہمیں اس نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔